اگر وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا تو یہ اس کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا، بلکہ یوں کہیں کہ اپنے سیاسی تابوت میں خود آخری کیل ٹھوکے گی وفاقی حکومت، کیونکہ اپنے پاؤں پر اس سے بڑی کوئی اور کلہاڑی مار ہی نہیں سکتی وفاقی حکومت کے گورنر راج لگا دے خیبر پختونخوا میں۔ اس کا حتمی نتیجہ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ شہباز سرکار کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، گھر بھی جا سکتی ہے یہ حکومت اگر اس نے ایسی کوئی بے وقوفی کی تو۔ تبھی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے صاف کہہ دیا کہ ہمت ہے تو لگا کے دکھاؤ گورنر راج۔ بالکل درست بات کی ہے انہوں نے، یہ محض دھمکی نہیں بلکہ انہوں نے اشتعال بھی دلایا ہے وفاقی حکومت کو کہ ذرا لگاؤ نا گورنر راج خوشبو لگا کے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ان کے صوبے میں گورنر راج لگ گیا تو ایسی دلدل میں پھنس جائے گی وفاقی حکومت کے جس سے اس کا باہر نکلنا ناممکن نہیں تو شاید انتہا سے زیادہ مشکل ضرور ہو جائے گا۔ مگر کیسے؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ مگر سوال تو یہ بھی ہے نا کہ کیا آئینی طور پر وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا بھی سکتی ہے یا نہیں؟ کیا خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظوری لینا ہوگی اس کی؟ پیپلز پارٹی اس کام میں وفاقی حکومت کا ساتھ دے گی یا نہیں؟ کیا پیپلز پارٹی نے فیصل کریم کنڈی کو خیبر پختونخوا کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا کہہ دیا ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اور گورنر راج لگانے سے کیا کوئی فائدہ بھی ہوگا وفاقی حکومت کو یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات۔ تو دوستو، وہ کہتے ہیں نا اقتدار میں مت ماری جاتی ہے یعنی عقل ماری جاتی ہے، یہ بات سچ ثابت ہوگی اگر گورنر راج لگانے کا فیصلہ کرے گی وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں۔ ہاں اگر محض دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو اس کی خیر ہے، یہ کام کرتی ہی رہتی ہیں حکومتیں، لیکن اس بار لگ نہیں رہا کہ یہ صرف دھمکی ہے۔ وہ ایسے کہ فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے سے ہٹانے کی خبریں آ رہی ہیں، مگر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وفاقی حکومت نہیں بلکہ پیپلز پارٹی خود ہٹا رہی ہے انہیں۔ پیپلز پارٹی نے صاف کہہ دیا ہے کہ گورنر راج اس کی پارٹی کا گورنر نہیں لگائے گا۔ اگر وفاقی حکومت نے پکا ارادہ کر لیا گورنر راج لگانے کا تو فیصل کریم کنڈی مستعفی ہو جائیں گے۔ اس لیے جس دن گورنر خیبر پختونخوا کی تبدیلی ہوگی سمجھ لینا چاہیے کہ آیا گورنر راج خیبر پختونخوا میں۔ اور پتہ ہے پیپلز پارٹی کیوں مخالفت کر رہی ہے کے پی میں گورنر راج کی؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ پیپلز پارٹی کو کیا پڑی ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلقات بگاڑے، ان کی حکومت کو چلتا کرے۔ آخر مینڈیٹ ملا ہے کے پی میں پی ٹی آئی کو، ویسے بھی لڑائی ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی، اس میں کیوں پارٹی بنے پیپلز پارٹی؟ دوسری وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بہت ری ایکشن آئے گا اس گورنر راج پر، یوں خواہ مخواہ اس کی بدنامی ہوگی۔ تیسری وجہ ہے پیپلز پارٹی کی سندھ اور بلوچستان حکومتیں۔ اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ گیا نا تو کیا گارنٹی ہے کہ وفاقی حکومت سندھ اور بلوچستان میں نہیں لگائے گی گورنر راج؟ یہ تو ہر موقع پہ بلیک میل کرے گی پیپلز پارٹی کو کہ گورنر راج لگا دیں گے سندھ یا بلوچستان میں، ورنہ ساتھ دو ہمارا، بات مانو ہماری۔ اس لیے پیپلز پارٹی اس کام سے دور ہی رہے گی۔ رہی بات نون لیگ کی، تو اگر اس نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا تو یہ گناہ بے لذت ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے سے پی ٹی آئی اور عمران خان کی مقبولیت ساتویں آسمان پہ چلی جائے گی۔ وہ پہلے ہی پریشان ہیں عمران خان کی مقبولیت سے، اور اگر کے پی حکومت بھی چھین لی گئی پی ٹی آئی سے تو اور مقبول ہو جائیں گے عمران خان اور ان کی پارٹی۔ ظاہر ہے مظلوم جو بن جائیں گے، جو لوگ اب ان کے حامی نہیں ہیں وہ بھی ساتھ دیں گے ان کا، کیونکہ جمہوری حکومت کو ہٹا کر گورنر راج لگا دینا نہایت بری حرکت ہے۔ اس کے علاوہ کے پی حکومت خاص کر سہیل افریدی کو بہانہ مل جائے گا کہ کوئی ان سے گورننس کا پوچھے گا تو وہ کہہ دیں گے کہ میرے آتے ہی میری حکومت کو فارغ کر دیا گیا، مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا، اور ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا ان کا یہ بیانیہ، کیونکہ بیانیہ بنانے میں پی ٹی آئی کا کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ مگر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ناک میں دم کر دے گی پی ٹی آئی وفاقی حکومت کے۔ ملک بھر میں احتجاج شروع ہو جائیں گے، خیبر پختونخوا میں تو اتنا احتجاج ہوگا کہ سوچ ہے آپ کی، دھرنے شروع ہو جائیں گے، پورے صوبے میں مظاہرے پھوٹ پڑیں گے، ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دے دی جائے گی، اور بہت مشکل اور کٹھن ہوگا وفاقی حکومت کے لیے اسے سنبھالنا، کیونکہ کارکنان کا غصہ اپنے عروج پہ ہوگا، اور اگر وہ کسی نہ کسی طرح اسلام آباد پہنچ گئے تو پھر دھرنا پکا ہے۔ پہلے وہ بھلے ہی ڈی چوک پہ نہ دے دھرنا، بلکہ یقیناً نہیں دیں گے، سنجانی پہ دیں گے دھرنا، اور پھر کسی بھی وقت وہاں سے ڈی چوک پہنچ جائیں گے۔ یقین کریں انتہائی تباہ کن ہوگی یہ صورتحال وفاقی حکومت کے لیے۔ کیا سوشل میڈیا اور کیا الیکٹرانک اور کیا پرنٹ میڈیا، سب پر بس پی ٹی آئی احتجاج، مارچ اور دھرنے کا ذکر ہوگا۔ بے چینی پھیل جائے گی ملک میں،
अफरा तफरी का माहौल होगा। हद तो ये है कि वफाकी हुकूमत पे इतना बुरा असर पड़ेगा कि ये वापस लेने पे मजबूर हो जाएगी शायद गवर्नर राज, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2009 में पीपल्स पार्टी को पंजाब में गवर्नर राज वापस लेना पड़ा था। बेइज्जती अलग हुई थी और यही अब नून लीग की हुकूमत के साथ भी हो सकता है। और अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो शायद घर ही चली जाए मौजूदा वफाकी हुकूमत। यूं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना बहुत बहुत घाटे का सौदा होगा। वैसे फर्ज करें ऐसा कुछ भी नहीं होता तो ओ भाई तब भी कोई फायदा नहीं होगा वफाकी हुकूमत को, क्योंकि सिर्फ 2 माह के लिए लगाया जा सकता है गवर्नर राज, और 2 माह मजीद मुद्दत बढ़ा भी दी तो 6 माह से 1 दिन भी ऊपर नहीं लग सकता। 6 माह बाद खत्म हो जाएगा ये गवर्नर राज। अब बताएं कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ 6 माह में कर लेगी वफाकी हुकूमत? कौन से मकासद पूरे हो जाएंगे इस मुख्तसर से अरसे में उसके? केपी में सिर्फ 6 माह की हुकूमत लेकर आखिर मिलेगा क्या उसे? सवाए बदनामी और कमजोरी के कुछ हाथ नहीं आएगा जनाब, कुछ भी नहीं। खैर अब जरा बात कर लें कि गवर्नर राज में होगा क्या। मुतल्लिका सूबाई असम्बली की मंजूरी के बगैर ये लगाया भी जा सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे? देखिए पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 232 और 234 में गवर्नर राज लगाने का जिक्र मौजूद है। पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 234 की। आर्टिकल 234 के तहत होता यह है कि गवर्नर सदर मुमलिकत को चार्जशीट थमाता है सूबाई हुकूमत के खिलाफ, लिख के देता है कि सूबे की हुकूमत आईनी तौर पर नहीं चला पा रही सूबा, और फिर सदर अगर मुतमईन हो जाए कि वाकई सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं चल रही तो गवर्नर राज लग जाता है इस सूबे में। सूबाई असम्बली के तमाम इख्तियारात आ जाते हैं पार्लियामान के पास, और हुकूमत के जितने भी इख्तियारात हैं वो गवर्नर के पास आ जाते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के लिए अगर आसिफ अली जरदारी गवर्नर की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुए तो, यानी अगर उन्होंने इनकार कर दिया गवर्नर की बात मानने से, रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गवर्नर की, तो फिर नहीं लग सकता गवर्नर राज। और ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो काम जरदारी साहब अपने गवर्नर से नहीं होने देंगे वो खुद भी नहीं करेंगे। लेकिन इसका हल भी है हुकूमत के पास, और वो ये है कि सेनेट और कौमी असम्बली में अलहदा करारदाद पास करवाई जाए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के लिए। बहुत से माहिरीन कानून का कहना है कि अगर ये करारदाद दोनों हाउसेस ने पास कर दी तो फिर सदर मुमलिकत गवर्नर राज को नहीं रोक सकते। और अब आर्टिकल 232 के तहत गवर्नर राज लगाने की भी बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल में लिखा है कि अगर कोई जंगी सूरत हाल पेश आ जाए या ऐसा गैर मामूली मसला हो जो बस से बाहर हो, उसे ठीक करने का इख्तियार ही ना हो सूबाई हुकूमत के पास, तो फिर लग सकता है गवर्नर राज उस सूबे में। इसके 2 तरीके हैं। एक ये कि सदर खुद लगाए गवर्नर राज, उसके लिए उसे 10 रोज के अंदर अंदर पार्लियामान से मंजूरी लेना होगी गवर्नर राज की। दूसरा तरीका यह है कि मुतल्लिका सूबे की असम्बली खुद कहे कि लगा दो गवर्नर राज इस सूबे में, तब लगा दिया जाएगा ये। और ये दोनों काम ही मुश्किल है। ना तो आसिफ अली जरदारी खुद लगाएंगे गवर्नर राज और ना ही केपी असम्बली ऐसा करने की करारदाद पास करेगी। मतलब आर्टिकल 234 के तहत ही लगाया जाएगा गवर्नर राज केपी में, वो भी अगर लगाया गया तो। खैर जिस मर्जी तरीके से लगाया जाए इसकी मुद्दत 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएगी या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।